ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهم السلام علامات المؤمن خمس: الورع في الخلوة والصدقة في القلة والصبر عند المصيبة والحلم عند الغضب والصدق عند الخوف. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، یہ شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور تقدیر اور تشکر کے لائق ہے جناب آصف زیدی صاحب کے اس فرش ازا کا اہتمام کیا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت سن 38 ہجری کی ہے. 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. تو 38 ہجری کے اعتبار سے اب ولادت میں تھوڑا سا ڈیٹ میں تاریخ میں اختلاف ہے. 15 جمادی اول میں نقل کی گئی اور 5 شعبان میں نقل کی گئی، لیکن بہرحال 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. تو 38 کے اعتبار سے کربلا میں آپ کی عمر 22 سال کی تھی. آپ تصور کریں کہ ایک جوان نے تمام مصائب کو برداشت کیا. 22 سال کی عمر ہے کربلا کے میدان میں آپ کی. اور اس کے بعد 35 سال اور 95 میں کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں شروع میں محرم میں، 95 میں آپ کی شہادت، یعنی 35 سال. ابھی آپ نے مجلس میں سنا کہ آپ نے گریہ کیا. 35 سال آپ نے. ایک طریقہ امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اور مولا کا غم منانے کا یہ بھی ہے کہ بیشتر مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہیں یا رسول کی حدیث کو پڑھا جاتا ہے. لیکن مناسب سمجھا گیا کہ آج کی اس مجلس کے لیے ایک معنوی تبرک کے طور پر خود اسی امام کی ایک حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. انشاءاللہ اگر ذہنوں میں بات رہ جائے گی تو یہ ایک بہترین معنوی تبرک ہمارے لیے ہوگا اور جو صاحب خانہ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا. دیکھیں بہت بڑا اور بہت آسان کام ہے کوئی چیلنج کرنا ہے. میں شہنشاہ بھائی سے کہوں کہ میں تو بہترین ڈرائیور ہوں، کہ مولانا کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ اچھا یہاں سے پائن ٹاؤن تک جا کے دکھاؤ، 20 کلومیٹر چلا کے دکھاؤ تو معلوم ہوگا. میں کہوں کہ بہت بڑا سوئمر ہوں، میں بہت اچھی تیراکی کر لیتا ہوں، تو علی بھائی کہیں کہ بھیا تیر کے تو دکھائیے پہلے کم سے کم آپ. یعنی ایک ہم میں سے کوئی بھی معمولی آدمی بھی بغیر دلیل کے دعوے کو نہیں مانتا. بغیر دلیل کے دعوے کو نہیں مانتا. کوئی اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دلیل کو پیش کرنا پڑے گا. تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں انکلوڈنگ میں کہ ہم مومن ہیں. امام نے اس حدیث میں فرمایا علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں. تو آئیے آج کی اس مجلس میں مختصر سے وقت میں جتنی بھی دیر انشاءاللہ گفتگو چلے گی ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنا امتحان لیں. خود میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں کہ آیا امام کی اس حدیث کی روشنی میں ہم سب مومن ہیں یا نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے امام نے اس حدیث میں 5 علامتیں مومن کی بیان کی ہیں. 5 علامتیں. سب سے پہلی علامت امام نے بتائی، مومن کی علامت یہ ہے الورع فی الخلوہ. مومن جو ہوتا ہے خلوت کے اندر ورع اختیار کرتا ہے. یعنی اللہ کا جو ورع ہے، اللہ کا خوف خلوت میں جب وہ اکیلا ہوتا ہے. بھائی پبلک پلیس میں
جب آدمی مسجد میں آتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے یا کہیں پر ہوتا ہے تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو مجلس میں آنے کے بعد، امام بارگاہ میں آنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد وہاں پر اپنے آپ کو مومن بنا کر پیش کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ الورع فی الخلوہ، مومن خلوت کے اندر جو ہے اللہ کا ورع اور تقوی اختیار کرتا ہے. آپ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی جناب یوسف کی بہترین مثال دی کہ جناب یوسف کے لیے زلیخا نے جب تمام دروازوں کو بند کر دیا، غلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے تلک، میں تمہارے لیے آمادہ ہوں، میرے پاس آؤ. اور اس کے بعد اس سے پہلے اس نے کیا کیا، اس بت کے اوپر جس کی وہ پرستش کیا کرتی تھی ایک چادر کو، ایک کپڑے کو ڈال دیا. جناب یوسف نے یہاں پہ کہا کہ وائے ہے تمہارے اوپر کہ تم نے اس بے جان بت کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ اس فعل حرام کو، اس بدفعلی کو تیرا بت نہ دیکھنے پائے. میں کیسے اس خدا سے نہ ڈروں جو بصیر بھی ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے والا. یہ تجھ کو تیرے بت سے شرم آ رہی ہے، تو نے بت کے اوپر چادر ڈال دی کہ بت نہ دیکھنے پائے. میرا خدا جو بصیروں بالعباد ہے، دلوں کے اندر ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہو رہا ہے اس کو جاننے والا ہے. کیا مجھے اس سے شرم و حیا نہیں آنی چاہیے؟ شرم و حیا نہیں آنی چاہیے؟ تو جناب یوسف چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آنے والا آیا، مولا مجھ سے گناہ جنسی سرزد ہو گیا، ایک فعل بد مجھ سے سرزد ہو گیا. تو امام نے سوال کیا کہ کیا تم یہ کام، آپ دیکھیں بہت اچھا، اسے ماما ٹیسٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، کیا یہی کام جو تم سے فعل جنسی سرزد ہو گیا، تم نے گناہ کیا، کیا یہی کام تم کسی بچے کے سامنے کر سکتے ہو؟ کہا مولا نہیں کر سکتا. تو اس نے امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب تم نے اللہ کو ایک بچے سے بھی کم تر سمجھا. اللہ اکبر. بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے بچوں سامنے. بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، تو یہاں کے فرشتوں کیا ہوگا جو ایک ایک سنگل ایکٹیویٹیز کو لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک فعل کو ہماری لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جناب یوسف ہیں. اور اس کے بعد تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. انبیاء کو جانے دیجئے، ائمہ کو ان کی منزل بہت زیادہ ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2 واقعات آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. محمد باقر کون ہے؟ یہ مشہور ہے میر داماد سے، لیکن میر کہتے ہیں فارسی میں بادشاہ کو. یہ بادشاہ کے داماد تھے، ان کا لقب بعد میں میر داماد پڑا. پہلے بتا دوں کون ہے میر داماد. یہ ملا صدرہ، جن کی کتاب نجف اور قم میں پڑھائی جاتی ہے، فلسفے کی کتاب، آخری کتاب بلکہ اسفار. ملا صدرہ نے فلسفے میں کتاب لکھی، اور ملا صدرہ قم کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں کہف کے رہنے والے تھے. اور جب بھی کوئی ان کو مشکل پیش آتی تھی، یہ قم آتے تھے اور معصومہ قم کی جو قبر ہے وہاں کی زیارت کرتے تھے، اور ان سے توسل کرتے تھے، اور ان کو ان کے سوال کا جواب ملتا تھا. یہ ہے ملا صدرہ، اور انہیں کتاب اسفار لکھی. تو ان کے استاد کا واقعہ ہے. ملا صدرہ اس ٹائم بھی ان کی کتاب نجف اور قم کے حوزے میں، خاص کر قم کے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے. ملا صدرہ کی کتاب اسفار. ان کے استاد ہیں میر داماد. تو میر داماد کا نام ہے محمد باقر. اب یہاں پر مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ جاڑے کے دن تھے اور جاڑے کی چھٹی ہو گئی تھی. حوزے کے اندر، مدرسے کے اندر سارے طلاب اپنے اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو واپس جا چکے تھے. اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے گاؤں جا سکے، لہذا یہ مدرسے کمرے میں تھے. تو ایک سرد رات میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو بادشاہ کی لڑکی تھی، وہ ان کے کمرے میں دوڑتی ہوئی مدرسے کا دروازہ کھول کے ان کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر آ گئی. اور اس کے بعد اب یہ کریں تو کیا کریں، کرے تو کیا. اس نے کہا کہ میں آج رات یہیں رہوں گی، تم کو مجھے یہاں پر رکنے کی اجازت دینا پڑی، میں یہیں. بادشاہ کی بیٹی تھی. اب ان کو کیا ہوا، کیا کریں، میر داماد کیا کریں. ایک طرف بادشاہ کی بیٹی ہے، دوسرے ابھی مجلس میں پڑھا گیا نفس امارہ. اب یہ اپنی جہاں پر مطالعہ کرتے تھے اس میز کے پاس پہنچے تو لائٹ تو نہیں تھی اس زمانے میں، چراغ تھا. اب دیکھیں کتنا سخت ہے نفس امارہ سے جنگ کرنا. خوبصورت جوان بادشاہ کی بیٹی گھر کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے، کوئی نہیں ہے، جاڑے کا دن ہے، شب ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں. انہوں نے کیا کیا
نفس امارہ کو سرکوب کرنے کے لیے اس کو اپنی ایک انگلی چراغ کے اوپر رکھ دی. اے محمد باقر، اگر یہ آگ کی تپش کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا. اس کے بعد جب ایک انگلی جلی، شب کچھ گزری، دوسری انگلی جلائی، پھر تیسری انگلی، پھر چوتھی انگلی. اسی طرح سے جب 10 انگلیاں جل گئیں اور سویرا ہو گیا تو بادشاہ کے کارندے ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا لڑکی مدرسے سے نکلی. اب بادشاہ نے ان کو بلایا کہ اس کو بلایا جائے محمد باقر کو، کہ اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نے کوئی فعل بد انجام نہیں دیا میری بیٹی کے ساتھ. کہا کہ میری یہ 10 انگلیاں اس کی شاہد ہیں. اور اس کے بعد محمد باقر کی شادی خود اپنی بیٹی کے ساتھ کر دی. تب سے یہ میر داماد کہلائے، بادشاہ کے بیٹے کہلائے. تو اس طرح سے کیا ہے الورع فی الخلوہ. بڑا آسان ہے کہنا ہم مومن ہیں، فلاں ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنا، لیکن جب انسان ایسی سرکمٹانسز کے اندر، ایسے حالات کے اندر گرفتار ہو جائے، وہاں پر اپنے آپ کو بچا لے جائے. اللہ اکبر، بڑی آسانی سنا ہم نے اور ہم نے پڑھا. 10 انگلیاں جلا لی، 10 انگلیاں جلا لی. دوسرا واقعہ ابن سرین، نہیں معلوم آپ نے نام سنا ہے نہیں سنا. ابن سرین کون ہے؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، کپڑا بیچنے والے ہیں، آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کپڑا خرید لو، کپڑا خرید لو. ایک عورت نے اپنے گھر میں بلایا، عورت نے گھر میں بلایا، اس کے بعد گناہ کی دعوت دی. اب دیکھیں گناہ کی دعوت دی. کپڑا خریدنے پہلے زمانے میں شاپ تو نہیں تھی کہ آدمی گیا کارڈ کھینچا اور کپڑے جو ہے لے کے آ گیا وہاں سے. نہیں، لوگ سروں کے اوپر جو ہے ابھی بھی گاؤں دیہات میں سروں کے اوپر یا پھر سائیکل کے اوپر لوگ کپڑا بیچتے ہیں. تو یہ کپڑا بیچتے وہ آواز دے رہے تھے، اندر بلایا اور اس کے بعد کپڑا خریدنے کے بہانے سے اس نے اپنی یہ پوٹلی کھولی، یہ ہے یہ ہے یہ. کہا کہ نہیں، ہم نے تم کو کسی اور مقصد کے تحت بلایا ہے. سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ اگر تم میری دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہو گے، میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو میں چلا کے شور مچا دوں گی کہ یہ شخص جو ہے کپڑا بیچنے کے بہانے میرے گھر کے اندر آیا. ابن سیرین کریں تو کیا کریں، کیا کریں؟ اگر چیختے ہیں تو محلے والے، آس پڑوس والے آتے ہیں اور ان کو اس معاملے میں پھنسایا جاتا ہے. اگر نہیں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو پھر جو ہے ایک فعل بد، ایک حرام کام ان سے انجام ہوگا. لیکن یہاں پہ قرآن کی میں آیت پڑھوں، ابن سیرین نے شاید نہیں پڑھی ہوگی لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد یہ فوج والا جہاد نہیں، کوشش کرتے ہیں. اسی سے مجتہد نکلا ہے، اسی سے نکلا اجتہاد. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. ابن سیرین کریں کیا کریں؟ کہا کہ میں قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں. گئے، وہاں جانے کے بعد، اب یہ ٹوائلٹ تو نہیں اس زمانے میں نہیں تھا، تمام غلاظت کو ٹوائلٹ کے اپنے بدن پہ مل لیا، سر سے پیر تک پوری غلاظت کو. اب گناہ سے بچنے کے، اللہ اکبر، پوری غلاظت کو مل لیا. اور اس کے بعد جب آئے ہیں باہر، جیسی اس نے نگاہ کری، باہر جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کیا پورے بدن پہ غلاظت لگی ہوئی ہے. جلدی سے گھر سے باہر نکالا. ابن سیرین گھر سے باہر نکلے ہیں اور شکر خدا کیا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ ان کو بنبس میں ڈیڈ اینڈ میں گرفتار نہیں کرے گا، اللہ راستہ دکھائے گا. ایک دم اس کا ذہن میں کلک آیا کہ کیا کیا جائے. تو اس طرح سے الورع فی الخلوہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بعد دوسری مومن کی علامت ہے وَالصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّةِ، مومن صدقہ دیتا ہے جو قلت کے اندر ہوتا ہے، جب اس کی خود مٹھی ٹائٹ ہوتی ہے، ہاتھ تنگ ہوتا ہے. بھئی آپ کو جو ہے کروڑ روپیہ دیا ہے تب دے دیا تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپریشیٹڈ ہے، وہ بھی سخت ہے. بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ اچھی اچھی کاریں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن جیب سے 100 روپے نہیں نکلتے اللہ کے نام کے لیے، سوچتے ہیں. یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن امام فرما رہے قلت میں ہو، خود اسے ضرورت ہو تب انسان صدقہ دے، تب کسی کی مدد کرے، تب کسی کو اولویت دے، پریفر کرے اپنے اوپر. یہ مومن کی علامت ہے. اس کا بہترین مصداق اہل بیت ہے. کل جمعہ خطبے میں نے کہا
اہل بیت ہیں. کیا ہوا کہ نظر مانی، روزہ رکھا. اب روزے کے وقت جب انسان افطار کا وقت آتا ہے روزے میں تو اسے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کھانے کی اور پانی کی. انسان پہلے کھانا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے. اور اہل بیت جب امام حسن امام حسین علیہ السلام صحیح ہو گئے اور ان کو مرض سے شفا مل گئی اور نظر پوری کرنے کا وقت آیا، روزہ رکھا، تو اس وقت کیا ہوا؟ وہ کسی نے دق الباب کیا. اور پورا واقعہ نہیں پڑھنا. کون ہے آنے والا؟ کون ہے؟ فقیر ہے. فقیر ہے. اپنا سب نے جو ہے 5 روٹیاں بی بی زہرا نے بنائی تھیں. امام علی، مولائے کائنات، بی بی زہرا، جناب فضہ، امام حسن، امام حسین، 5 افراد ہیں. 5 نے اپنی اپنی روٹی دے دی، پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن کون آیا؟ یتیم آیا، ساری روٹیاں 5 نے پھر جو ہے وہی دے دی. تیسرے دن کون آیا؟ اسیر آیا، سب نے اپنی روٹیاں دے دی. تب قرآن کیا پورا سورہ دہر 31 آیتیں، بعض نے کہا کم سے کم 18 آیتیں، ورنہ بعض نے کہا کہ نہیں پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. کیسے نازل ہوا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کی راہ میں جو ہے، اللہ کی وجہ سے جو ہے. اور انما، پھر آیت کنٹینیو ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ اطعام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں، پیپر میں نکلوانے کے لیے نہیں، لوجہ اللہ، فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی، خدا کے لیے. اور اس کے بعد جب اللہ کے لیے کھلاتے ہیں تو لا نرید جزان ولا شکورا، تو سامنے والے سے بدلے کی امید نہیں کرتے، یار میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، اور شکریہ بھی طلب نہیں کرتے. بھائی شکریہ تو کہو، ہم نے تمہاں سے اتنا کہ یہ اہل بیت کی منزل ہے کہ دے دیتے ہیں، اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن شکریہ اور جزا کے منتظر نہیں ہوتے. کیا ہوا؟ وَالصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّةِ، یعنی انسان کو خود ضرورت ہے اور اپنی قلت میں، محتاجی کے عالم میں دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کرے، اولویت دے اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد تیسری علامت، بہت جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں، اگر سب کو بیان کروں تو پوری مجلس اسی میں ہو جائے گی، لیکن کچھ اور باتیں بھی مجھے عرض کرنا ہے انشاءاللہ مجلس کے دوسرے حصے میں. تو وَالصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّةِ، اس کے بعد وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ. اور مومن کیا ہے؟ مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا. اللہ جو ہے نعمتوں پہ نعمتیں دیتا، تب اللہ یاد نہیں آتا. ایک شاید جوک ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہمارے اوپر صادق آدھا، خود میرے اوپر. ایک مزدور تھا، کہیں کام کر رہا تھا، کسی نے جو اوپر سے $1 پھینکا، اس نے چپ چاپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. پھر دوسرا $1 پھینکا اس نے، پھر اس نے جیب میں رکھ لیا، متوجہ نہیں ہوا. ایسے جب 3-4 مرتبہ ہوا تو اس نے پھینکنے والے نے چوتھی مرتبہ 5ویں مرتبہ ایک ڈھیلا پھینکا. اب اس نے فوراً گردن اٹھا کے دیکھا کہ واہ بیٹا یہ عجیب حال ہے، ہم نے 4 مرتبہ $1 پھینکے، تم نے نہیں دیکھا، ایک ڈھیلا پھینکا تو فوراً گردن اٹھا لی. یہی ہمارا حال ہے، جب نعمتیں ملتی رہتی تب اللہ یاد نہیں آتا، تب مسجد امام حسین یاد نہیں آتی. اور جب کوئی مصیبت آتی مولانا دعا کرتی ہے. بھائی اب تک کے کہاں تھے؟ سوری ٹو سے بھائی، اب تک کے کہاں تھے بھائی؟ اب علم بھی پکڑ رہے ہیں، مولانا دعا کر دیجئے. اب تک کے کہاں تھے؟ نعمتوں میں تھے تو مسجد نہیں یاد آئی، چیئرمین نہیں یاد آیا، مولانا نہیں یاد آیا، اب مسجد یاد آ رہی ہے آپ کو. اس سے پہلے کہ مصیبت آئے، کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اور صبر کرو. موضوع تھا صبر یہاں پر. والصبر عند المصیبہ، مومن مصیبت پہ صبر کرتا، واویلا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا. اور ہر ایک کا صبر امتحان ہونا، کسی کا مال دے کے، کسی کا مال لے کے، کسی کا بیوی کے ذریعے سے، کسی کا بھائی کے ذریعے سے، کسی ہر ایک کا امتحان ہونا ہے. قرآن میں سینکڑوں واقعات، جناب یعقوب کا، جناب ابراہیم کا، جناب خلیل اللہ کا، جناب اسماعیل کا. پوری مجلس اسی ایک لائن کے اوپر ہو سکتی، صبر کے اوپر. اور قرآن نے کیا وعدہ کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو تیسری علامت مومن کی کیا ہے؟ والصبر عند المصیبہ، مومن جو ہے وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اور پھر چوتھی علامت مومن کی والصدق عند الخوف، خوف کے وقت، خطرے کے وقت وہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے. ہم تو سچ بولتے ہیں، لیکن یہ سچ بولنا بڑا آسان ہے. جب مصیبت میں انسان ہو، اسے کسی چیز کا خوف ہو کہ اگر میں سچ بول دوں گا تو میرا مال نہیں بکے گا، اگر میں سچ بول دوں گا تو کیا ہے کہ میرا فائدہ جو ہونے والا فائدہ مجھے نہیں ملے گا،
اگر میں سچ بول دوں گا تو یہ منافع مجھے ملنے والا نہیں ہے. تب امام فرما رہے ہیں والصدق عند الخوف. مومن کی پہچان یہ ہے، چوتھی پہچان، کہ وہ خوف کے وقت بھی سچ بولتا ہے. انس بن مالک کون ہیں؟ غدیر خم میں موجود ہیں. انس بن مالک غدیر خم میں موجود ہیں، اور غدیر خم کا واقعہ ہو گیا. مولا نے پوچھا اے انس تمہیں کچھ غدیر خم کا یاد ہے؟ کہا کہ مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ یاد نہیں آ رہا. جان رہا ہے کہ سچ بول دیا تو یہ جو دنیا ملنے والی ہے یہ ہمیں نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. تو یہاں پر سچ کو چھپایا، غدیر میں موجود تھا، دیکھا. رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کہہ رہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا مجھے. انس بن مالک کیا والصدق عند الخوف. اس کے برخلاف کون؟ جناب ابو ذر. جناب ابو ذر کولڈ کے اندر جا کر، دربار میں جا کر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. نتیجے میں کیا ہوا کہ رفضہ ان کو بھجوا دیا گیا. رفضہ بھجوا دیا. امیر مومنین نے کہا جا کے چچا کو رخصت کر کے آؤ. امام حسن گئے رخصت کرنے. اللہ اکبر. عجیب واقعہ جناب ابو ذر کا. اسی رفضے کے جنگل میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی بیٹی نے جو ہے وہیں پر آپ کو جو ہے دفن کیا. مالک اشتر کا قافلہ آ رہا تھا. پورا واقعہ بہرحال ورنہ مجلس طولانی ہو جائے گی. والصدق عند الخوف. مومن کیا ہے؟ سچ بولتا ہے، تو فل ہے ایٹ دا ٹائم آف خوف، جب وہ خوف کے عالم میں ہو. اور اس کے بعد 5واں ہے والحلم عند الغضب. غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. غصے کا بہت ہی عجیب چیز ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، ہم غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے. بھائی غلط بات کو ہی برداشت کیا جاتا ہے، اگر صحیح بات کو برداشت نہیں. آپ تو پاگل ہیں، آپ کی جگہ پاگل خانے کے اندر ہے. غلط بات کو ہی برداشت کیا جاتا ہے میرے بھائی. والحلم عند الغضب. مومن حلم کا مظاہرہ کرتا ہے غضب کے وقت. اچھا ہمیں غصہ نہ دلائیے. سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، آصف بھائی کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. ہمیں غصہ نہ دلائیے جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غصہ دلانا نہ دلانا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. ہم نے اپنا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے آصف بھائی کو بھیا آواز سنائی نہیں دے رہی، ٹی وی کی آواز تیز کیجئے. آصف بھائی نے مشین چھوٹی سی تھی، وہ کیا بھیا اسے ریموٹ کہتے ہیں. مولانا دیہات کے تھے، نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے فوراً ریموٹ سے دبایا اور آواز تیز کر دی. ہمیں غصہ نہ دلاؤ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم نے اپنا کنٹرول سامنے والے کے ہاتھ میں دے دیا. وہ غصہ دلائے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، غصہ نہیں دلائے گا غصہ نہیں آئے گا. نہ، یہ غلط ہے. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک امام کے پیروکار کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. سامنے والے کیا تمام واقعات ہیں. میں نے یہ صرف حدیث تبرک کے طور پر پڑھی. اگر قرآن کے اندر بھی واقعات ہیں، ائمہ کی بھی واقعات ہیں. چوتھے امام کا واقعہ کہ کنیز تھی، شوربہ لے کر آئی تھی، امام پہ گر گیا. امام نے، اس نے فوراً، وہ بھی اہل بیت کے گھر کی کنیز تھی، فوراً قرآن کی آیت پڑھی والقاظمین الغیظ. مومن کون ہے؟ جو غصے کو قزم غیظ کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے. امام نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. امام اس کو آزاد کر دیا امام نے. یہ ہے والحلم عند الغضب. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث کے اوپر، میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ. کہ مومن کی 5 علامتیں آپ دیکھیں. شب شہادت ہے، لہذا بہتر ہے کہ اسی امام کا تذکرہ ہو. شہادت کے بعد میں نے مجلس کے شروع میں کہا کہ امام نے 3 کام انجام دیے. 35 سال زندہ رہے. 35 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ کربلا ابھی جسٹ فنش ہوئی ہے، ابھی کربلا کا واقعہ ختم ہوا ہے. کیا کرے امام؟ چھٹے امام کا دور نہیں ہے، 5ویں امام کا دور نہیں ہے. ابھی پوری جو ہے یزید زندہ ہے. ابھی 2 سال کے بعد اس کا واصل جہنم یہ ہوگا. یزید زندہ، کیا کریں؟ چوتھے امام بھی ہیں اور تبلیغ کا کام آپ کو کرنا ہے. تو شہادت حسین کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد امام نے کم سے کم 3 کام انجام دیے. کم سے کم سب سے پہلا کام امام کا تھا کہ آپ نے عاشورہ کی تبلیغ کی. اور یہ ہم سب جانتے ہیں اگر چوتھے امام کے خطبات نہ ہوتے، کل میں نے جمعے میں کہا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، جناب ام کلثوم نہ ہوتی، تو کربلا میں رہ جاتی.
لوگوں تک میسج نہ پہنچتا. اس زمانے میں یہ وائرل نہیں والا سسٹم نہیں تھا. جو بتا دیا گیا. یزید نے یہی پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ کچھ ریبیلینس ہیں, کچھ جو خروج کرنے والوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا, تو جو حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ اس کی سزا موت ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کا قتل کیا گیا, ان کے سر لائے گئے. لہٰذا لوگ جوک در جوک تماشا دیکھنے آتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جناب زینب اور جناب سجاد کے خطبوں کا اثر ہے کہ جب بھی امام نے پہنچے ہیں اور دیکھا ہے, طرح طرح سے کربلا کو آپ نے تشہیر کیا ہے, کربلا کو پھیلایا ہے. اور آپ فرماتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانہ, رسول کا فرزند پیاسا شہید کیا گیا. قتل ابن رسول اللہ جائع, رسول اللہ کا فرزند بھوکا شہید کیا گیا. جب کسی کو دیکھا کہ گوسفند کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو آپ برجستہ یہی سوال کرتے تھے کیا اسے پانی پلا لیا ہے؟ ابھی مصائب کی منزل میں نہیں آ رہا ہوں. کیسے پانی پلا لیا ہے؟ کہا مولا ہمارا دستور ہے کہ گوسفند کو, جانور کو اس وقت ہم ذبح نہیں کرتے جب تک کہ وہ پانی سے منہ نہیں پھیر لیتا. اللہ اکبر. امام کربلا کو کر کے کہتے تھے کہ اب مولا یہ جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. کربلا کی تشہیر. جب گوشت لینے جاتے تھے, دیکھا گوشت بیچنے والا سوال کرتے تھے, وہاں پر کربلا کے مصائب پڑھتے تھے. تو پہلا کام امام مظلوم کا کیا تھا, امام سجاد کا؟ کربلا کو پھیلانا, کربلا کے میسج کو پھیلانا. دوسرا کام امام کا کیا تھا کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی. چھٹے امام کے طریقے سے آپ نے کوئی مدرسہ نہیں کھولا کیونکہ حالات ایسے سازگار نہیں تھے, لیکن انڈیویجول ہوتا ہے نا استاد کچھ خاص لوگوں کو, تو آپ نے انڈیویجول طور کے اوپر شاگردوں کی تربیت کی. اس میں سب سے پہلے ابو خالد کابلی, افغانستان کے کابل کے رہنے والے, شیعہ نہیں تھے, کیسانی مذہب تھے, اور چوتھے امام کو اپنا امام نہیں مانتے تھے بلکہ چوتھے امام کیسانی مذہب تھے. ابو وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے. حالانکہ محمد حنفیہ نے ایسا دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا. یہ بعض مذہب اسی لیے اختیار ہوگا کہ لوگوں نے جو ان کے چمچے تھے انہیں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے کیسانی مذہب تھے. جب امام کے پاس آئے تو امام نے کہا نہیں, محمد حنفیہ خود منع کیا کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ امام سجاد امام ہے, ابو خالد کابلی. اور دوسرا جو نام آپ کے خاص شاگردوں میں آتا ہے جن کی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, اور بعض علماء مجتہدین نماز شب کے قنوت میں اس دعا کو پڑھتے تھے, دعائے ابو حمزہ صومالی. گھنٹوں لگتے دعا میں, ایسی دعا. اور یہ بھی پہلے امام کے چاہنے والے نہیں تھے, اپنے غلام کے ساتھ مسجد کوفہ میں آئے ہیں, دیکھا ایک شخص نماز میں مشغول ہے, اس طرح سے زار و قطار گریا کر رہا ہے, اور اس کا گریا کرنا, اس کا نماز پڑھنا اس انداز سے ہے کہ مسجد کوفہ کی در و دیوار سے رونوں کی آواز آ رہی ہے, تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہے. پہنچے ہیں, کہا اپنے غلام سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ امام سجاد ہیں. یہ پہلی ملاقات تھی ابو حمزہ صومالی کی امام سجاد سے, امام سجاد سے. تو دوسرا کام امام کا, پہلا کام تبلیغ عاشورہ, دوسرا کام شاگردوں کی تربیت کرنا, تیسرا کام امام کا اب جو خاص موضوع ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کے اور معارف اسلام کو عام کرنا. اس لیے جتنی دعائیں اس امام سے وارد ہوئی ہیں اتنی کسی دوسرے امام سے وارد نہیں ہوئی ہیں, جس میں سے ابھی ذکر کیا گیا. میں بھی آؤں گا کہ صحیفہ سجادیہ, اخت القرآن, قرآن کی بہن کہا جاتا ہے اس کتاب کو. صحیفہ سجاد 54 دعائیں ہیں امام کی. آیت اللہ مرش نجفی جن کی قبر معصوم قم کے حرم سے تھوڑا سا آگے ہے, اور سارے آیات اعظام کہاں دفن ہوتے ہیں؟ معصوم قم کے حرم میں. انہی نے وصیت کی کہ میری میت کو, میرے جنازے کو مجھے یا وہاں دفن کرنا جہاں طلاب دینی چپل پہن کے جاتے ہوں. تو سارے آیات اعظام, سارے مجتہدین معصوم قم کے حرم میں دفن ہیں. آیت اللہ مرش نجفی قبر جو ہے ان کی لائبریری کی باہر ہے, بائیں ہاتھ پہ. سارے لوگ وہیں سے جوتا پہن کے جاتے ہیں. اور ان کا وصیت نامہ, پھر میں کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہا, واقعا ان کا وصیت نامہ پڑھ لیجیے آپ. یعنی ایک مصائب ہے, مصائب. ہر پنجشنبہ امام حسین کی مجلس برپا کرنا, اور میرے جنازے کو پہلے لے جانا حرم میں معصوم قم میں, میرے امامے کا ایک سرا میرے صندوق میں باندھنا, دوسرا سرا وہاں باندھنا معصوم قم کی ذریعے میں, پھر مصائب امام حسین کا نام پڑھنا.
یہ ہے کہ امام حسین کے مصائب کی منزلت. خوش نصیب ہے ہم لوگ اس فرش پہ آج بیٹھے ہیں. یہ حیات عظام ہے، یہ علماء برحق ہیں. اور میرے ساتھ وہ رومال دفنانا جس میں میں نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، وہ رومال دفنانا. اور میرے ساتھ وہ میرا مصلی بھی دفنانا جس کے اوپر میں نے 70 سال نماز شب پڑھی ہے. نماز پنجگانہ نہیں، اٹس ویری ایزی. نماز شب پڑھی ہے. وہ رومال دفنانا، وہ سجادہ دفنانا، امامے کا کونا زری میں باندھ کے امام کے مصائب پڑھنا، یہ آیت اللہ مرشد نجفی. تو آیت اللہ کہاں سے بات شروع کی؟ صحیفہ سجادیہ سے. آیت اللہ مرشد نجفی نے ایک صحیفہ سجادیہ اس وقت کے مصر کے جو شیخ الازہر تھے ان کو بھیجی، آغا طنطاوی کو. شیعہ مذہب نہیں ہے. آغا طنطاوی نے جب اس کا مطالعہ کیا صحیفہ سجادیہ کا، کہا کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملی ہوتی. اللہ اکبر. کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملی ہوتی. یہ ہے صحیفہ سجادیہ. 50 سے اوپر اس کی شرح لکھی گئی. شرح یعنی اس کو ایکسپلینیشن اس کے اوپر لکھا گیا ہے. یعنی ایک کتاب کو جب کھولیں تو اس کی 10 کتابیں بن جائیں، 20 کتابیں بن جائیں، تو اسے کہتے ہیں شرح. جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ویسے ہی ان کتابوں کی شرح ہوتی ہے. 50 سے زیادہ علماء نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے. تو آغا طنطاوی نے کہا کاش یہ کتاب مجھے جوانی میں ملی ہوتی ہے. صحیفہ سجادیہ 54 دعائیں امام کی ہیں. اس کے بعد مناجات 15 15 دعائیں. جب آپ کھولیے گا مفاتیح الجنان تو سب سے پہلے یہ 15 دعائیں امام کی ملیں گی. مناجات 15 مناجاتیں، مناجات تابعین، تائبین، توبہ کرنے والوں کو مناجات. کیسے توبہ کی جائے. اللہ اکبر. کھیل نہیں ہے. 15 دعائیں، 15 مناجاتیں. ہمیں کیا سلیقہ کیسے اللہ کو پکاریں، ہمیں کیا تمیز کیسے اللہ کو پکاریں. اس امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، مناجات 15 کے ذریعے ہم کو بتایا کیسے دعا کی جائے. اس کے بعد پھر وہی دعائیں، اب وہ حمزہ شمالی جو میں نے عرض کی. اس کے بعد پھر زیارت امن اللہ، یہ بھی انہی امام کی تعلیم کی، چوتھے امام کی. زیارت امن اللہ ایسی زیارت ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کو کسی بھی امام کے روضے پہ جا کے پڑھا جا سکتا ہے. اس وقت تک امام سجاد کے زمانے تک مولا کائنات کی قبر مخفی تھی، کوئی نہیں جانتا کہاں پہ قبر ہے. تو امام باقر سے روایت ہے، صلوات پڑھیں محمد والے کہ میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کوفے سے باہر گئے، یعنی نجف کی طرف گئے اور وہاں جا کر اس زیارت کو پڑھا. تو زیارت زیادہ من اللہ یہ جو ہے تعلیم کردہ ہے 5ویں امام کو، چوتھے امام نے تعلیم دی. اور اس کے بعد آخر میں جو کتاب ہے وہ رسالہ حقوق، یعنی 50 سے زیادہ حقوق کو بیان کیا امام نے. ماں کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے. ماں کا سینہ تمہارے لیے پینے کی جگہ تھی، اس سے تم سیراب ہوتے تو تمہارے سیراب ہونے کی جگہ تھی. باپ کیا ہے، وہ تمہاری اصل ہے. جیسے پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کی ایک جڑ ہوتی ہے، اب اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں. باپ نہ ہوتا تم نہ ہوتے. باپ کا حق یہ کہ وہ تمہاری اصل ہے. زبان کا حق، کسی سے تکلیف نہ پہنچانا. ہاتھ کا حق، کانوں کا حق، آنکھوں کا حق، پیٹ کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، نماز کا حق. بعض لوگ نماز لوگ ایسی پڑھتے ہیں، سوری ٹو سے، بعض معذرت، لگتا عذاب کاٹ رہے ہوں. آیا پڑھنے والا نماز مسجد میں دیکھا، رسول اللہ نے دیکھا، لگ رہا کہ فٹافٹ. رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح مر گیا تو یہ دین اسلام پر نہیں مرا. کوے کے ٹھونگے والی نماز، کھٹا کھٹ. تو نماز کا بھی حق ہے. اپنے دوست سے انسان ملنے جاتا ہے، کسی آفیسر سے، کسی چھوٹی سی پوسٹ والے کے پاس، تو ایسی جاتا ہے انسان، ایسی جلد بازی کرتا ہے. کس کی بارگاہ میں؟ یہی چوتھے امام وضو کرتے تھے، اللہ اکبر، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کہاں ہمارا وضو، کہاں ان کا وضو، کہاں ہماری نماز، کہاں ان کی نماز. چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا امام کا، انہیں چوتھے امام کا. اللہ اکبر. بس آپ دیکھیں اسی امام کی شہادت کی شب ہے. ہمارے القابات بڑی آسانی سے دے دیے جاتے ہیں، فلاں صاحب علامہ ہیں، فلاں صاحب یہ ہیں، فلاں صاحب یہ ہیں.
اللہ نے ان کو کہا انتا زین العابدین، آپ زین العابدین، آپ عبادت گزاروں کی زینت۔ کب کہا گیا؟ امام نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان نے چاہا کہ لاؤ ان کو ورگلایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے۔ سانپ کی شکل میں آیا، سانپ کی شکل میں شیطان آیا، پیر کے انگوٹھوں کو چبانا شروع کیا۔ امام متوجہ نہیں ہوئے۔ ہم نماز میں ہی موبائل کو دیکھا کرتے ہیں بار بار، سانپ پیر چبا رہا، انگوٹھا چبا رہا، امام متوجہ نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد جب امام نے نماز تمام کی تب صدائے غیبی آئی، آواز غیبی آئی، انتا زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں۔ گھر میں آگ لگ گئی، کوہرام برپا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ امام نماز میں مشغول، یہی امام سجاد نماز میں مشغول ہے۔ جب نماز تمام کی، یا امام آپ نے نماز کو کیوں نہیں توڑا؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو نماز توڑنے کے لیے روک رہی تھی؟ گھر میں آگ لگی تھی، امام نے فرمایا جہنم کی آگ۔ اللہ اکبر، یہ معصوم ہے، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ علیزاد اب کی عملے بودے مسافتی، علیزاد اب کی، ذات کم ہے میرے پاس، توشہ آخرت کم ہے، اور بودے مسافتی، جہاں جانا ہے آخرت کا سفر کرنا، سفر بہت طولانی ہے۔ آخرت میں اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا نا۔ آدمی کتنے رینڈ لے کے یہاں لے کے آئے گا، کتنے ڈالر لے کے آئے گا؟ پتہ ہے کہ کما لیں گے، جا رہے ہیں وطن سے دور جا رہے ہیں، لیکن کما لیں گے، کر لیں گے، وہاں تو ڈور ہیز بین کلوزڈ، اعمال کا دروازہ بند ہے۔ علی زاد اب کی عملے بودے مسافتی، زیادہ راہ کم ہے، توشہ آخرت کم ہے، پروویژن آف آخرت کم ہے، اور بودے مسافتی، تو سفر طولانی ہے۔ امام گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں امام۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے جو ہے امام نے اللہ اکبر مصائب کو برداشت کیا، ہمیں تعلیم دی۔ یہ امام زین العابدین کس طرح سے مدد کرتے تھے، مخفی طور کے اوپر مدینے کے کتنے گھر آذوقہ فراہم کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی آپ کی، تب مدینے والوں کو معلوم ہوا جو کھانا ہمارے گھروں پر آتا تھا وہ زین العابدین لایا کرتے تھے، وہ پہنچایا کرتے تھے، تب لوگوں کو معلوم ہوا۔ یہ ہے امام کی شخصیت۔ بس اسی امام کی شہادت کی شب ہے عزیزوں۔ چند جملے مصائب کے، اگر آنسو نکل جائیں تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیجیے گا۔ امام ہیں، بازار شام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پروپیگنڈا تھا یزید کا کہ کچھ خروجیوں نے، خروج کرنے والوں نے خروج کیا ہے حکومت وقت کے خلاف، لہٰذا تماشائیوں کا مجمع ہے، اسی مجمع میں ایک بوڑھا بھی ہے، ایک بوڑھا بھی ہے، خوشحال ہے، یقیناً اچھا ہوا، خدا نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا کیا۔ اور یہ ساری باتیں امام سن رہے ہیں، وہ خوشحال ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے خروج کیا تھا حکومت وقت کے خلاف تو اچھا کام کیا گیا، ان لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ قریب آتے ہیں، اے مرد بزرگ کیا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ کہا کون سی آیت؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا کہ ہاں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان قرآن کی اس آیت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ جس ذی القربیٰ سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ہم وہی لوگ ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ہم لوگ وہی ہیں، ہم لوگ وہی ہیں۔ پھر امام نے اس مرد شامی سے، مرد بزرگ سے سوال کیا کیا تو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذی القربہ کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ کہا کہ ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ کہا جس کے حق کو ادا کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے وہ لوگ ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام نے سوال کیا اے مرد بزرگ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے جن کو پاک کرنے کا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ صاحب آیت تطہیر ہم ہی لوگ ہیں۔ بوڑھے نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ارے آپ آل رسول ہیں، آپ رسول کی نواسیاں ہیں، آپ لوگ رسول